ایسا میں نہیں کہتی، اس حکومت کے کچھ نمائندگان یہ دعوے کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہم امیر ہونے والے ہیں۔ اقتصادی مشاورتی کونسل میں ڈاکٹر عاطف میاں کا نام دیکھ کر بڑی حسرت ہوئی کہ کاش میں کسی نیوز شو کی اینکر ہوتی تو اس پر سیر حاصل قسم کی بحث کرتی اور اپنے تجزیے دیتی، لیکن افسوس کہ میری اقتصادیات اور معاشیات پر دسترس اتنی ہی ہے جتنی شیخ رشید کو بٹھا کر پوچھنے والوں کی کہ شیخ رشید صاحب آگے کیا ہونے والا ہے، شیخ صاحب دسو فیرون کی ہونا ہے، حکومت کب گر رہی ہے، اس قسم کے سوال آئے ہائے۔ اچھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ڈاکٹر عاطف میاں کا نام پہلی دفعہ خان صاحب ہی کی زبان مبارک سے سنا تھا، جن دنوں وہ کنٹینر پر کھڑے ہو کر قوم کو نیا پاکستان کے لیے امپائر کی انگلی کے انتظار کروا رہے تھے۔ اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ اگلے روز خان صاحب ایک ٹی وی انٹرویو میں دکھائی دیے تھے جہاں پر وہ اپنے راسخ العقیدہ ہونے کے ثبوت بھی فراہم کر رہے تھے۔ جی، میں نے پروفیسر عاطف میاں کا نام اس لیے لیا تھا کیونکہ میں پڑھ رہا تھا، میں تو میگزین میں پڑھا کہ دنیا کے ٹاپ 25 اکانومسٹ میں وہ ایک ہے۔ مجھے تو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کی ختم نبوت کے خلاف انہوں نے کوئی کیمپین کیا، مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ میں کلیئر کر دوں، میں قرآن میں اللہ کے الفاظ سمجھتا ہوں اور جو قرآن میں مانتا ہے وہی ہے مسلمان۔ اور پھر اس کے بعد کبھی ہم نے عاطف میاں صاحب کا نام خان صاحب کے ہاں سنا نہیں۔ جب ڈاکٹر عاطف میاں کا نام سامنے آیا تو ڈٹ کر کھڑا تھا کپتان، لیکن پھر اب یو ٹرن کا ملبہ جب آپ شہلا رضا اور اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے جمع کروائی ایک مذمتی قرارداد پر ڈال رہے ہیں تو اپنا ماضی قریب بھی جھانک لیجئے۔ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ آپ کی انتخابی مہم کا اہم ترین ستون وہ ختم نبوت شک تھی، جس کے حوالے سے فیض آباد میں جب ایک دھرنا دیا گیا تو آپ نے شکرانے کے نوافل تک ادا کیے، اور یہ بات آپ ٹی وی پر آ کر مانیں۔ میں نے 2 نفل پڑھے صبح اٹھ کے جب پتا چلا کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ بڑا سیریس مسئلہ پھیلنے لگا تھا، یہ اوپر سے لے کے نیچے تک یہ اکراس دا بورڈ یہ انتشار ہونا تھا۔ اقتصادی مشاورتی کونسل میں ایک نام دیکھ کر کچھ لوگوں نے یہ تصور کر لیا کہ اکثریت بھول جائے گی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے اپنی انتخابی مہم کے دوران 3-4 بڑے پلیٹ فارمز کو کس طرح سے استعمال کیا اور عوام کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ ختم نبوت کے حوالے سے اقرار نامے کی شک میں جو مبینہ ترمیم آئی ہے وہ دراصل بیرونی ایجنڈا ہے، اور نواز حکومت احمدیوں کو کچھ سہولت فراہم کر کے اپنے بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہمارے ایسے دوست یہ سمجھ رہے ہیں کہ تاریخ مکمل طور پر بھلا دے گی کس طرح سے فیض آباد دھرنے کے دوران خان صاحب نے تڑپتے ہوئے بیان کیا تھا کہ ان کی پارٹی کے لوگ اس دھرنے میں شرکت کے لیے ان پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ آپ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ ڈاکٹر عاطف میاں کا نام دیکھتے ہی اکثریت بھول جائے گی حالات کو کس طرح سے انتخابات سے قبل اس نہج پر پہنچایا گیا کہ 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم پر ایک مدرسہ میں جوتا اچھالا گیا، خواجہ محمد آصف صاحب پر سیاہی انڈیلی گئی، اور پھر نوبت پہنچی احسن اقبال صاحب پر قاتلانہ حملے کی، اور ان سب واقعات کی مذمت کے دوران آپ لوگ پولی پولی ٹولکی بجاتے رہے، اور راگ تھا کہ عوام کے جذبات سے کھیلنے کے باعث یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیوں پنگے لیندے ہو؟ اصل سوال بھی یہی کیا جا رہا تھا۔ اور بالکل جیسے فواد نے کہا کہ سیاست میں وائلنس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، تاہم ہم سب لوگوں کو، سیاسی ورکرز کو، چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، ان کو عوام کے جذبات کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ ہم یہ کیسے بھول جائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا اہم ترین اتحادی جو کہ آج وفاقی وزیر ریلوے ہے، اس نے اپنی انتخابی مہم ہی ممتاز قادری کے حوالے سے چلائی۔ گورنر پنجاب کے قاتل کو کس طرح سے گلوریفائی کیا جاتا رہا، اس میں نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا حصہ شامل رہے گا بلکہ ہمارے میڈیا کا ایک بڑا حصہ بھی اس میں شامل تھا۔ اخلاقاً مجھے اپنے ان دوستوں سے تعزیت کرنی چاہیے جو کہ ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات کی طبیعت میں اچانک رونما ہوئی روشن خیالی پر صدقے واری جا رہے تھے، لیکن پھر اصولاً مجھے کچھ معاملات یاد کروانے پڑیں گے جنہیں آپ یا تو فراموش کر رہے تھے یا پھر جانے انجانے میں کہیں بھول چوک ہوئی۔ پہلا واقعہ ہے سیالکوٹ کا۔ کشمیری محلے میں احمدی عبادت گاہ پر ایک حملہ ہوتا ہے اور اس حملے کی فوٹیج میں 3 لوگ بہت نمایاں دکھائی دیتے ہیں۔ اس حملے کو جو شخص لیڈ کر رہا تھا اس کا نام حامد رضا ہے اور وہ آزاد کشمیر انتخابات میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر تھا۔ اس حملے کی فوٹیج میں ایک دوسرا شخص دکھائی دیتا ہے جس کا نام چودھری اخلاق ہے اور وہ الحمدللہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ایم پی اے منتخب ہو چکا ہے۔ اسی حملے کی فوٹیج میں، تصاویر میں، ویڈیوز میں ایک اور شخص دکھائی دیتا ہے جس کا نام عامر ڈار ہے اور اس کے بھائی عثمان ڈار کو الحمدللہ پی ٹی آئی نے ایم این اے کا ٹکٹ دیا تھا۔
اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ پرانا پاکستان ہے اور اس کو بھول جائیں تو پھر ہم نیا پاکستان کا گھسیٹ پورا یاد کر لیتے ہیں، جس کے حوالے سے فواد چودھری صاحب نے قوم کو بتایا کہ وہ محض مقامی طور پر دو گروہوں کی آپسی چپکلش کا نتیجہ تھا۔ ہمارے ہاں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ پتر علم والیاں دی قدر کرو، انہاں دے کول بیٹھیا کرو تاکہ تھوڑی جہالت دور ہوئے تے خباستان دا علاج ہو سکے۔ ڈاکٹر عاطف میاں کی علم اور ان کے مطالعے کی مجھے بہت قدر ہے، ان کا احترام کرتی ہوں، لیکن اس عزت کے صدقے میں پاکستان تحریک انصاف کے ایسے کردار کو بھولنے یا معاف کرنے کے لیے فی الحال تیار نہیں ہوں جس کی بنیاد معاشرے میں صرف اور صرف ہجان اور اشتعال انگیزی تھی۔ تمام پاکستانیوں کو دل کی اتحاد گہرائیوں سے مبارکباد کہ خطرے میں آئے اسلام کو ایک دفعہ پھر سے بچا لیا گیا ہے اور ایک نئے کارڈ کے ذریعے عوام کو ایک دفعہ پھر مصروف رکھ کے ذہنی طور پر تھکانے کا نیا سامان فراہم کیا گیا۔ اور اگر اس دوران آپ کو کوئی یہ بتانے کی کوشش کرے نا کہ بجلی، گیس یا کھاد کے نرخ بڑھ رہے ہیں یا کوئی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش بھی کرے تو اس غدار وطن کو جھنجھوڑیں اور اس کو بتائیں کہ بڑے بڑے مقاصد کے حصول میں چھوٹے چھوٹے کشٹ اٹھانے پڑتے ہیں۔ اور اگر وہ غدار وطن آپ کو عاطف میاں کے حوالے سے یہ تعویل دیتا پایا جائے کہ مشرف بھی تو طارق عزیز کو لایا تھا اور کام کرواتے رہے، تو اس غدار وطن کو بتائیے کہ سوالات اہم ہوتے ہیں، جواب اہم نہیں ہوتے۔